ناظرین کرام، اسلامک ہیروز سیریز میں محمد بن قاسم سے متعلق آج کی اس دوسری قسط میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے کل کی قسط میں ذکر کیا تھا کہ سندھ کی سرزمین پر بسنے والے قزاقوں نے جس بحری جہاز پر حملہ کیا تو ساز و سامان کے علاوہ مسلمان عورتیں بھی حراست میں لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ سندھ اور عرب حکمرانوں میں کشیدگی تب آئی جب عرب حکمرانوں نے راجہ داہر کو خطوط لکھ کر مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پر کنٹرول رکھے اور خواتین اور ساز و سامان کو بازیاب کروائے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ بحری قزاقوں پر اس کا کوئی زور نہیں۔ اس کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس مہم میں پہلے کی 2 مہموں سے زیادہ احتیاط اور منصوبہ بندی کی تھی۔ الحجاج نے محمد بن قاسم کو 708 اور 711 عیسوی کے درمیان مہم کی کمان دی، جب محمد بن قاسم صرف 15 سے 17 سال کا تھا۔ بظاہر 2 سابق کمانڈر سندھ کے حکمران راجہ داہر کے قزاقوں کو مسلمانوں کی جہاز رانی میں خلل ڈالنے سے روکنے میں ناکامی پر سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں شیراز سے روانہ ہونے والی فوج میں 600 شامی گھڑ سوار اور عراق سے آئے ہوئے موالی کے دستے شامل تھے۔ سندھ کی سرحدوں پر اس کے ساتھ ایک پیشگی محافظ اور 6000 اونٹ گھڑ سوار تھے، اور بعد میں مکران کے گورنر کی کمک 5 منجنیقوں کے ساتھ سمندر کے راستے دریائے سندھ کے منہ پر واقع دیبل میں منتقل کر دی گئی۔ محمد بن قاسم کی سندھ مہم میں پہلا قصبہ دیبل تھا جس پر حملہ کیا گیا، اور الحجاج کے حکم پر اس نے دیبل کے قلعے میں منجنیق سے حملہ کیا اور پہلے قلعے کا جھنڈا گرایا، جس سے عوام میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس کے بعد قلعہ فتح کر لیا۔ دیبل سے عرب فوج نے پھر شمال مشرق میں نیرون اور سادوسن یعنی سہون جیسے قصبوں کو لے کر بغیر لڑائی کے فتح کر لیا۔ جنگی مال غنیمت کا 5واں حصہ بشمول غلام، حجاج اور خلیفہ کو بھیجے گئے تھے۔ ان شہروں کی فتح نسبتاً آسانی کے ساتھ مکمل ہوئی، تاہم دریائے سندھ کے دوسری طرف داہر کی فوجوں کا مقابلہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ان سے ملنے کی تیاری میں محمد بن قاسم حجاج کی طرف سے بھیجی گئی کمک کو دوبارہ سپلائی کرنے اور وصول کرنے کے لیے نیرون واپس آیا اور دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ڈیرے ڈالے۔ روہڑی میں محمد بن قاسم کا مقابلہ داہر کی فوج سے ہوا۔ داہر جنگ میں مر گیا، اس کی افواج کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے نتیجے میں دشمن کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، حالانکہ کاریگروں، تاجروں اور کسانوں کو بچایا گیا۔ جلد ہی دوسرے صوبوں کے دارالحکومتوں برہمن آباد، الور اور ملتان پر قبضہ کر لیا گیا، جس میں مسلمانوں کی کم ہلاکتیں ہوئیں۔ ملتان ہندو مذہب کا ایک اہم مقام تھا۔ سندھ کی فتح جدید دور کے پاکستان میں اموی خلافت کے لیے ایک بڑا فائدہ تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کارنامے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک قابل ذکر سنگ میل ہے۔ وہ ایک ہنرمند منتظم، قابل حکمران اور سیاسی شخصیت تھے۔ انہوں نے فتح کے بعد سندھ کا نظام خراب نہیں کیا اور اندرونی معاملات مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے۔ برہمنوں نے ملک کے نظم و نسق میں داخلہ حاصل کر کے نہایت خوشگوار ماحول پیدا کر دیا۔ مال وغیرہ کے احکام بنانے کا حق بھی ان لوگوں پر چھوڑ دیا۔ اس سے وہ نہ صرف خوش ہوئے بلکہ جگہ جگہ جا کر اس معافی اور خیر خواہی کی تبلیغ کرتے رہے، جس سے ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا اور بہت سے لوگ اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے برہمنوں اور مندروں کے ساتھ برتاؤ کو معاصر ہندو مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے ہندو مندروں کو نہیں گرایا۔ راجہ داہر کے قتل کے بعد جب ہندوستان کے لوگ مسلمان ہوئے تو اس نے اگلے دن اعلان کیا، جو کوئی اسلام قبول کرنا چاہے یا اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی جارحیت نہیں ہوگی۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد مندر کا پجاری محمد بن قاسم کے پاس گیا اور کہا کہ ہندوؤں نے مسلمان سپاہیوں کے خوف سے مندروں میں مورتی پوجا کے لیے آنے والوں کی تعداد کم کر دی ہے، جس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑا ہے۔ مندروں کی مرمت بھی نہیں ہوتی، آپ انہیں ٹھیک کریں اور ہندوؤں کو مندروں میں آ کر پوجا کرنے پر مجبور کریں۔ یہ سن کر انہوں نے خلیفہ کو خط بھیجا
جس میں کہا گیا کہ وہ اپنے مندروں میں آزادی سے عبادت کریں۔ سرکاری اخراجات کا 3% برہمنوں کے حصے کے لیے الگ خزانے میں جمع کرایا گیا۔ انہوں نے ہندوستان میں ایک مستقل سلطنت کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی بستیاں اور مساجد تعمیر کیں۔ انہوں نے پہلی بار عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا۔ محمد بن قاسم ان کی جان، مال اور عزت کا محافظ بن گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کا یہ عظیم کارنامہ اپنی زندگی کے اس حصے میں انجام دیا جو لوگوں کے لیے کھیل کود کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے نوجوان اور قابل جرنیل کی مثال دنیا کی کوئی اور قوم پیش نہیں کر سکتی۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ کے لیے کوئی دوسرا حکمران مقرر نہیں ہوا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی، تاہم ہندوستان میں اسلام سندھ کے ذریعے متعارف ہوا۔ سندھ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ اور عراق کی فتح کے تقریباً 300 سال بعد انہوں نے عرب ہند تعلقات سائنسی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم کیے تھے۔ سندھ کے لوگوں کے علمی اور ثقافتی رشتے کو منقطع نہیں ہونے دیا گیا۔ سندھ کی فتح سیاسی، ثقافتی اور سائنسی لحاظ سے ایک جمہوری اور روشن خیال دور کا آغاز تھا۔ داہر کا دور سندھ میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی پامالی کا بدترین دور تھا، اور اس دور میں سندھ کے اصل باشندوں، ان کے مذہب اور ثقافت کو بری طرح کچل دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دے کر داہر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ عوام نے رضاکارانہ طور پر جھنڈوں اور گروہوں میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے سندھی بدھ مت اور نچلی ذات کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمان بننے کی ترغیب دی۔ اس طرح سندھ میں برہمنی راج اور ہندو تسلط کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے یہ بات قابل فہم ہے کہ ہندو مت کے پیروکار، خاص طور پر برہمن، محمد بن قاسم کو غاصب اور لٹیرا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں محمد بن قاسم سے متعلق یہ دوسری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی گفتگو اور معلومات کے سلسلے کو کل پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔